سرزمین راجستھان میں ایسی شخصیت جن کا خاندان برسہا برس سے دینی، روحانی، ملی خدمات انجام دے رہا ہے، اس خاندان کے چشم و چراغ جن کا فکر عالمی ہے اور جنہوں نے بغیر کسی اظہار کیے ہوئے چند سالوں میں 168 IAS IPS افسران تیار کیے ہیں مسلمان۔ ایک IAS افسر 4 MP سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، اس کے اختیارات میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایسا مرد قلندر جنہوں نے بغیر کسی اعلانیہ کے، آج ایک آدمی اگر ایک کام کرتا ہے تو 1000 کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک ایسی عظیم شخصیت جو سرزمین راجستھان میں اللہ نے ہم کو دی ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو قیادت مسلمانوں کی متحدہ قیادت ہے، اور جو اتنی مضبوط و مستحکم ہے کہ حکومت ہند نے 13 دن یا 15 دن کا وقت دیا اور 4.25 کروڑ ای میل JPC کو بھیج کر کے مسلمانوں نے ہند کو بیدار کرنے والی بیدار قیادت، آج اللہ کا فضل ہے اس کے اہم ترین نمائندگان جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم صاحب مجددی دعوت برکاتہم العالیہ، اور سیکریٹری حضرت مولانا عمرین صاحب زیدہ مجدہم، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے بے باک خطیب حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب۔ مجھے تو جب اندازہ ہوا ان حضرات کا کہ جب اس پروگرام کے سلسلے میں نے ان سے گفتگو کی تو معلوم یہ ہوا کہ رات کہیں ہے، دن کہیں ہے۔ رات کی نیند انہوں نے اپنے آپ کو جو قربان کر رکھی ہے، اپنے جسم کا آرام قربان کر رکھا ہے، اور ایک بے چینی ہے، ایک قرب ہے۔ ہمیں یہ پیغام یہاں سے لے کے جانا ہے کہ اگر اس بل کا کوئی سلسلہ حکومت اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتی ہے تو ہمیں متحدہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے دوسری آواز کا انتظار کرنا ہے، اور قانون کے دائرے میں کرنا ہے، آئین کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں احتجاج کرنا ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے ہمیشہ آئین کو اپنے ساتھ رکھا ہے، ہمارا دین اور اسلام بھی ہم کو یہی کہتا ہے۔ اس لیے آج یہ علاقہ شیخاواٹی کے غیور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ابھی صرف ٹرائل کے لیے بلایا گیا ہے، ایک موقع ایسا آئے گا، یہ پرسنل لا بورڈ کی آواز ہوگی اور ہم آپ کو کہیں گے، آپ سب تیار ہوں گے انشاءاللہ؟ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ارے ان کی قربانیاں آپ دیکھو تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ عمرے کا سفر تھا، اور عمرے کا سفر بھی وہاں کے بادشاہ نے ان کو بلایا، اور صرف اس فلم کے سلسلے میں چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کا وقت ملتے ہی حضرت والا نے اپنے حرمین شریفین کے سفر کو مؤخر کر دیا۔ آپ سنتے ہو جس وقت تقسیم ملک کا سلسلہ چل رہا تھا، حضرت رائے پوری، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، اور حضرت مدنی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات جب بیٹھے، اور ان میں سے حضرت رائے پوری علیہ الرحمہ نے کہا کہ ہمارے تمام مریدین تو اس طرف چلے گئے۔ اس وقت میں بڑی دردناک آواز سے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مولانا آپ اپنے مریدین کی بات کرتے ہیں، میں نے مدینہ منورہ کی زندگی کو ہندوستان کے مسلمانوں پر ترجیح دی، وہاں سے میں
یہاں آیا ہوں۔ تو یہی حال ہے کہ حرمین کے سفر کو، اور وہ بھی بہت اہم سفر، اس کو مؤخر کرنا، ملتوی کرنا، یہ قربانی ہمارے اسلاف کی یاد دلاتی ہے۔ میں ان اکابرین مسلم پرسنل لا بورڈ کے ان تمام عمائدین کا، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی رحمت اللہ دامت برکاتہم کا، اور حضرت مولانا محمد محفوظ قمرین صاحب کا، اور مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کا، اور علاقے کے تمام علماء جنہوں نے دن رات ایک ہفتے کے اندر ایک کر کے، اور آپ حضرات کا میں بے انتہا مشکور ہوں۔ اور حضرت کا جو اس وقت میں کلیدی خطاب ہوگا اس کو آپ سنیے، اور حضرت کی دعا پر اس اجلاس کا اختتام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان اکابر و اسلاف کو، اور ایک بات یاد رکھنا جو ابھی ہمارے ان نوجوان نے کہی ہے کہ اپنی تنظیموں سے بدظن مت ہونا، اپنے علماء سے بدظن مت ہونا، علماء سے جڑ کے رہو گے، اپنی تنظیموں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے رہو گے، تو آپ چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، چاہے جمعیت علماء ہند ہو، یہ دونوں تنظیموں سے آپ مربوط رہ کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے، تو ان کے اندر قیادت آج بھی مخلصین کی ہے۔ اللہ ہمیں جڑ کر کے، متحد ہو کر کے، ایک آواز کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں حضرت سے بصدر و احترام درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں، ہو کر کے ایک آواز کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں حضرت سے بصدر و احترام درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ اس وقت سب سے زیادہ پیچیدہ اور سب سے زیادہ نازک ہے۔ اس ملک میں ہم نے ہر طرح کی ناانصافیوں کو برداشت کیا، ہم نے بے روزگاری کو جھیلا، ہم نے ہزاروں فسادات کو جھیلا، اپنی جانوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی عزتوں کو، اپنی ماں بہنوں کی عزتوں کو لٹتے ہوئے دیکھا، اور بے گھر بلکہ بے قصور مسلمانوں کو قید بند میں محدود ہوتے ہوئے دیکھا، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دیکھا، نوجوانوں کے مستقبل کو اور اس ملک میں متحرک اور فعال شخصیتوں کو، ان کی شخصیت کو غیر مؤثر کرنا، اور آنے والے وقت میں قیادت نہ پیدا ہو، مسلم قیادت، اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کے نتیجے میں ان کو قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن ان تمام تکلیفوں کو اس ملک میں ملت اسلامیہ نے برداشت کیا، لیکن یہ اس ملک کے 20 کروڑ مسلمانوں کا فیصلہ ہے کہ وہ ہر تکلیف جو 70 سال سے اس ملک آزاد ہندوستان میں برداشت کر رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کب ان کی تقدیر بدلے گی، اور اپنے ہی اس ملک میں، جس ملک کی آزادی کے اندر ہمارا خون جگر سے ہم نے اس آزادی کی تحریک کو سینچا، ملک کا کوئی خطہ اور تحریک کا کوئی حصہ مسلمانوں کی جانی اور مالی قربانیوں سے خالی نہیں ہے۔ اگر کسی بھی خطے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس مٹی میں آزادی کا خون شامل ہے، تو یقیناً مسلمانوں کا خون اس میں شامل رہا ہوگا اور شامل ہے، اور آئندہ بھی اس ملک میں کوئی آنچ آئے گی تو مسلمانوں کا خون شامل رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس ملک کی فرقہ پرست طاقتیں اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو ختم کر دینا چاہتی ہیں، اور ایک ہی تہذیب میں اور ایک ہی رنگ میں رنگ دینا چاہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس ملک میں تمام لوگوں کو، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں،
سب کو اپنے اپنے مذہب اور تہذیب اور روایات کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا پورا حق ہمارے دستور نے دیا ہے، اور یہی دستور ہم کو مجبور کرتا ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزاریں اور اس ملک میں ایک مہذب شہری ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ لیکن فرقہ پرست طاقتوں نے ہمیشہ اسلام کے شرعی قوانین کو اور مسلم پرسنل لا کو نشانے پر رکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور کئی سو سال سے ریسرچیں چلی آ رہی ہیں کہ شرعی آئینی قوانین یعنی جسے ہم مسلم پرسنل لا کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور جسے ہم الاحوال الشخصیہ کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی انسان اپنی نجی و گھر زندگی کیسے گزارے، اس کے گھر کے اندر اس کے ماں باپ کے اس کے اوپر کیا حق ہے، اولاد کے ماں باپ کے اوپر کیا حق ہے، بھائی کے بہن پر کیا حق ہے، بہن کے بھائیوں پر کیا حق ہے، ماں کے اولاد کے اوپر کیا حق ہے، اولاد کے ماں باپ کے اوپر کیا حق ہے، اسی طرح پڑوسیوں کے کیا حق ہے، شہریوں کے آپس میں ایک دوسرے کے کیا حق ہے۔ لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ جو انسان کی، جو مسلمان کی خاندانی زندگی پر محیط ہے، وہ اسلامی قوانین جن کو ہم شرعی آئینی قوانین کہتے ہیں، ان فرقہ پرست طاقتوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ جب تک کہ ہم شرعی آئینی قوانین کو جو پرسنل لا ہے اس کو ہم جدا نہیں کریں گے، جب تک ہم ان سے مذہب سے دور نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے ہم اس ملک کو ایک رنگ میں نہیں رنگ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان سب کچھ ناانصافیوں کو برداشت کرتا چلا رہا ہے، لیکن اس ملک کا مسلمان یقیناً گناہگار ہے، بے روزگار ہے، سیاست میں پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ ان تمام ناانصافیوں کو برداشت کرنے کے باوجود وہ اس ملک میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے سینے سے دین حمیت کو، دین متین کو جدا کر دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جیسے ہی کہ ملک آزاد ہوا، یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جانے لگی، اور یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرنے کے لیے یعنی اس ملک کے لیے سب کا یکساں قانون ہوگا، سول قانون ہوگا، یعنی شادی بیاہ کا طریقہ ایک ہوگا، جدائی کا طلاق کا طریقہ ایک ہوگا، کفالت کا طریقہ ہوگا، وراثت کے قانون سب کے لیے یکساں ہوں گے، جبکہ اسلام کا ایک مخصوص قانون ہے۔ مسلم پرسنل لا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کو بھی فرض قرار دیا، روزے کو بھی فرض قرار دیا، حج و زکوٰۃ کو بھی فرض قرار دیا، لیکن ان تمام احکام کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل سے احکام بیان نہیں کیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام احکام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حتمی فیصلہ تھا اور یہ آخری فیصلہ تھا کہ اس نے کہ امت کے ذہن میں کہیں پر بھی کسی بھی طرح کی کوئی دھندلی تصویر آئینی شرعی قوانین کے متعلق، فیملی قوانین سے متعلق تصویر دھندلی نہ ہو جائے، اس کی اہمیت قیامت تک زندہ رہے، اور یہ تصویر ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ عقیدہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام ضابطوں اور اصولوں اور قواعد اور قوانین اور احکام کے بغیر کوئی مسلمان بحیثیت مسلمان بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وراثت کے قوانین کو، گود لینے کے قوانین کو، نکاح کے قوانین کو، طلاق کے قوانین کو، وراثت کے قوانین کو تمام کھل کر بیان کیا۔ سورہ مائدہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور اس کے علاوہ کئی سورتوں میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو کہ براہ راست مسلم پرسنل لا کے شرعی آئینی قوانین کی پوری وضاحت کرتی ہیں، اور یہ وضاحت قیامت تک باقی رہے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ تمہارے لیے یہ قوانین ہیں، تو ظاہر ہے کہ مسلمان کیسے اس سے جدائی برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن یہ فرقہ پرست طاقت ہے۔ جب ملک آزاد ہوا تو یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ جو کہ دفعہ 44 میں چھوڑ دیا گیا، جبکہ وہ ایک طریقے سے مشورے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے بنیادی قوانین
دستور کے بنیادی دستور کی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے باوجود بھی انہوں نے سن 71 کے اندر ایک بل لے کر آئے، متبنہ قانون، یعنی لے پالک بل لے کر آئے، جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں۔ اور اس وقت کے وزیر قانون نے یہ بات کہی کہ یہ ہم بل پیش کر رہے ہیں اور یونیفارم سول کوڈ کی طرف ہمارے آگے قدم بڑھانے کے لیے یہ ہمارا پہلا قدم ہے۔ لہذا جب مسلمانوں نے اس کی آواز، اس بل کو دیکھا اور یہ آواز بلند کی گئی پارلیمنٹ کے اندر، پورے ہندوستان کے مسلمان بے چین ہو گیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ضابطہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر تم کسی کو لے بالغ بنا لو، منہ بولا بیٹا ہے بیٹی بنا لو، تو یقیناً تم بنا سکتے ہو، تم اس کی کفالت کرو، تم ان کی پرورش کرو، تم ان کا شادی بیاہ کرو، تم ان کے خراجات کو برداشت کرو اور ان کے لباس کا، ان کی تعلیم کا، ان کی رفاہی خدمات کا تم انتظام کرو، لیکن تمہارے بولے بیٹوں کے ساتھ میں وہ شریک نہیں ہو سکتے تمہاری وراثت میں اگر تم مر جاؤ، اگر تم وفات پا جاؤ۔ لیکن لے بالغ قانون کا لانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ مسلمان اپنے اس شرعی عائلی قانون پر عمل نہ کر سکے، قرآن کی آیات پر عمل نہ کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہ بولے بیٹے، تمہاری منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو وراثت پہ حقدار نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس کے ممنوع قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنا بیٹا اور صاحبزادہ قرار دیا، بیٹا قرار دیا، اپنے محبت سے ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان یہ چینی ہوئیاں ہونے لگی، تو اب اللہ کے نبی کے وارث یہ صحابی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی تو آپ پر وحی نازل ہوئی، اور وحی کیا تھی؟ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، اس میں وراثت کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ تم منہ بولے بیٹے بنانا یہ جائز ضرور ہے، ان کی کفالت کرنا، ان کے اخراجات کو پورا کرنا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، جب شریعت پر اس طرح کی بات آئی تو اگر یہ قانون پاس ہو جاتا سن 71 کے اندر تو یونیفارم سول کوڈ آج سے 52 سال پہلے ہی لاگو ہو چکا ہوتا، جو کہ اب لاگو ہونے کی تیاری ہو رہی ہے 52 سال کے بعد میں۔ اور میرا عزیزوں اور دوستوں، جب یہ بات اٹھی تو آپ یہ بات تصور کرو کہ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا تو کسی نے، اگر مسلمان نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنا لیا تو اگر اس پر عمل کرتا تو اللہ کے نزدیک گناہگار ہوتا، اور عمل نہیں کرتا تو قانون کی روشنی میں مجرم کہلاتا۔ لہذا ہمارے علماء کرام اکٹھا ہوئے، پورے ہندوستان کے درد مند اور مفکرین اور اصحاب فکر اکٹھا ہوئے اور انہوں نے آزاد میدان میں جمع ہونے کا فیصلہ کیا سن 1971 کے اندر، سن 1972 کے اندر۔ اور اس اجتماع میں یہ بات کہی گئی کہ کسی بھی مسلک کے ذمہ دار اور کسی بھی ملی اہم تنظیم کا ذمہ دار اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ وہ آج کہاں ہیں تو اس کو ایک ہی جواب ملے گا کہ وہ بمبئی کے آزاد میدان کے اندر موجود ہیں۔ یہ علماء کی اجتماعیت تھی، اس میں دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ اور تمام ملی تنظیموں کے نمائندہ اس کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب اللہ کا کلمہ ایک ہے، جب اللہ کی کتاب ایک ہے، جب نبی آخر الزمان ایک ہے اور مسلمانوں کی جو شریعت ایک ہے، تو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ واحدہ کی بنیاد کے اوپر ہم سب مل جل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور آج تک الحمدللہ مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں نے اس کا احتجاج کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریک وجود میں آیا، اور اس کی تحریک کے نتیجے میں اس وقت کی حکومت نے اس بل کو واپس لیا اور یہ کہا کہ آئندہ جب ماحول سازگار ہوگا تب ہم اس بل کو دوبارہ پیش کریں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ آج تقریباً 52 سال سے چلا آ رہا ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، اور یہ کہا کہ ہم تمہارے ہر قانون کو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن کوئی بھی قانون جو شریعت کے خلاف لے کے آؤ گے اور ہمارے شرعی عائلی قوانین کے خلاف لے کے آؤ گے، شریعت کو مٹانے کے لیے لے کے آؤ گے،
ہماری ملی شناخت کو، ملی تشخص کو ختم کرنے کے لیے لے کر آؤ گے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تمام سلسلہ چلتا رہا، لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ شانہ مشانہ مسلمانوں اس ملک میں شریک رہے اس جنگ کے اندر جو حکومت کے خلاف لڑی جاتی رہی، اور یکساں سول کوڈ اور شریعت کے تحفظ کے خلاف ہونے والی کوششوں کے سلسلے میں مسلمان ساتھ دیتے رہے۔ 1971 کے بعد 2016 کے اندر لا کمیشن نے رائے مانی 3 طلاق کے خلاف، ٹرپل طلاق کا بل آیا۔ تو لا کمیشن کے خلاف آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا 2016 کے اندر، اور تقریباً 5 کروڑ اور 40 لاکھ 5 کروڑ اور 73 لاکھ جو ای میل اور اس کے علاوہ میمورنڈم دستخط شدہ پیش کیے گئے، جس کے نتیجے میں حکومت لا کمیشن نے اس وقت کے یہ محسوس کیا کہ ابھی ماحول سازگار نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں لا کمیشن نے یہ رائے دی حکومت کو کہ آنے والے 10 سال تک حکومت کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ یونیفارم سول کوڈ لے کر آئے۔ اس کے 2 سال کے اندر اندر یہ یونیفارم سول کوڈ کی بات دوبارہ لائی گئی، یعنی جون 2023 کے اندر، اور اس وقت کے سلسلے میں آپ تصور کیجئے کہ 1 مہینے کا وقت دیا گیا رائے ای میل کے ذریعے اپنی رائے دینے کے لیے، اور دستی طور پر یا ڈاک کے ذریعے اپنے تحریری میمورنڈم بھیجنے کے لیے۔ تو آپ ہی تصور کیجئے کہ 30 دن کا وقت، جیسے شام کو وقت قریب آیا 14 جون کو، تو 14 جون کو شام کو 6 بجے دوبارہ نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ 15 دن کی میعاد بڑھائی جاتی ہے۔ مسلمان اس سلسلے میں اور زیادہ بیدار ہو گیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ اس میں شاید سازش شامل ہے کہ حکومت مسلمانوں نے جس طریقے سے اپنے ای میل کے ذریعے اپنی رائے دی ہے، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی مہم کھڑی کر کے دوبارہ اس سلسلے میں اپنا غلبہ دکھانا چاہتی ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی رائے کم ہے، اس کی مخالفت میں رائے ہمارے پاس زیادہ آئی ہے۔ تو 15 دن کی رائے بڑھا دی گئی۔ تو 14 جون کے بعد 28 جون جو مقرر کی گئی، اس 28 جون کو جب آخری وقت آیا تو رات کو 12 بجے یہ بات اعلان کی گیا حکومت کی طرف سے کہ 80 لاکھ ای میل ٹوٹل یونیفارم سول کوڈ کے خلاف آئے۔ ان 80 لاکھ میں سے 52 لاکھ صرف مسلم پرسنل بورڈ کے کیو آر کوڈ سے پیش کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی، جمعیت علماء، ان کے بھی کئی لاکھ ای میل تھے، جس کا ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کے پاس جو ریکارڈ موجود ہے وہ 52 لاکھ کا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقریباً 65 سے لے کر 70 لاکھ ای میل مسلمانوں کے ذریعے دیے گئے، جبکہ 80 لاکھ ٹوٹل پہنچے۔ تو یہاں پر بھی حکومت کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مسلمان اس سلسلے کے اندر بہت بیدار ہیں۔ اب اس کے بعد 8 اگست 2024 کو وقت ترمیمی بل پیش کیا جاتا ہے، اور وقت ترمیمی بل براہ راست مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے ایک آخری کوشش ہے۔ اس آخری کوشش کو ناکام بنانا ہمارا اور آپ کا سب کا ملی فریضہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمان اگر بیدار نہیں رہا، اس وقت مسلمان اگر صحیح فیصلے پر نہیں پہنچ سکا، تو آنے والی نسلوں کے لیے اپنے ایمان کی سلامتی کا رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یقیناً ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس معذور وقت کے اندر بھی اس وقت صرف ہم کو 15 دن کا وقت دیا گیا، اور استعمال میں آئے صرف 13 دن۔ 13 دن اس لیے استعمال میں آئے کہ 30 اگست کو نوٹیفیکیشن آتا ہے جے پی سی کا۔ جب جے پی سی میں یہ گیا تو جس وقت جے پی سی میں گیا اور پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی، تقریباً 60-70 ممبران اسمبلی سے ان 2-3 دن کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کے مختلف علاقوں کے ممبران، مختلف صوبے کے ممبران نے الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبران نے الگ الگ پارٹیوں کے پارلیمنٹ کے ممبروں سے، الگ الگ پارٹیوں کے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کی، اور ان کو اس سلسلے میں اس کی حساسیت کے بارے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ
اس وقت چندرا بابو نائیڈو سے بھی ملاقات ہو چکی تھی مسلم پرسنل بورڈ کے ہمارے وفد کی، اور ان تمام ممبران پارلیمنٹ اس میں کانگریس بھی شامل ہے اور ہماری سماج وادی پارٹی بھی شامل ہے اور دیگر کئی سیکولر پارٹیاں بھی شامل ہیں، ان سب کی اجتماعی کوششوں سے یہ بل جو ہے وہ جوائنٹ پارلیمانی کمیشن کو چلا گیا، جے پی سی کو چلا گیا۔ لیکن بات یہاں پر رکتی نہیں ہے، ہم جو رخ دیکھ رہے ہیں اس وقت جے پی سی کا جوائنٹ پارلیمانی کمیشن کا، وہ رخ ہمارے خلاف ہی جا رہا ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اس بات کو طے کرے گا کہ آنے والے وقت میں کیا اقدام کرنا چاہیے، لیکن اس ملک میں امن اور سلامتی کو باقی رکھتے ہوئے اور کانسٹیٹیوشن نے اور ہمارے دستور نے ہم کو جو بھی اختیار دیا ہے ان تمام اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جس حد تک بھی ہم آگے جا سکتے ہیں ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی بیداری کو میں سلام کرتا ہوں کہ ہم گناہگار ضرور ہیں، مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ بے نمازی ضرور ہے، مسلمانوں نمازی بن جاؤ، یہ وقت ہے تمہارے سجدوں کا، یہ وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کے اوپر کوئی آفت یا کوئی ناگہانی مصیبت یا کوئی اہم مہم درپیش ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی طرف رجوع فرماتے تھے، مسجد نبوی تشریف لے جاتے تھے، اللہ سے دل لگایا کرتے تھے، اے مسلمانوں سجدہ کرنے والے بن جاؤ، اس بات کا فیصلہ کر لو کہ مسلمان ہر گھر میں، کیونکہ مسلمان کا گھر ہے، مسلمان جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے آغوش میں ایک شخص بھی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، بے سجدے کا نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا فیصلہ کر لو اللہ کے بھروسے پر۔ تو میرا عزیز اور دوستوں، جب یہ مسئلہ پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوا تو 30 اگست کو نوٹیفیکیشن آتا ہے، 30 اگست کو نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ اس سلسلے میں ہندوستان کے لوگوں سے رائے طلب کی جا رہی ہے، رائے طلب کی گئی، نوٹیفیکیشن دوبارہ آتا ہے پھر 31 اگست کو بھی اور پھر 1 اکتوبر کو بھی، 1 سپٹمبر کو بھی۔ ان نوٹیفیکیشن جب پہلے دن آ گیا تو مسلمانوں کے اوپر اتنا غلبہ تھا کہ وہ یہ محسوس ہی نہیں کر سکے کہ یہ 3 دن کا نوٹیفیکیشن آیا، اور نوٹیفیکیشن کے اندر 15 دن کی میعاد رکھی گئی تھی، لہٰذا ہمیں 1 اگست کے حساب سے 15 ستمبر تک ہم کو دینے کی مہلت تھی، لیکن چونکہ مسلمانوں جب پہلی دن نوٹیفیکیشن آیا تو ان کے ذہن اور دماغ پر اتنا حاوی ہوا، یہ ان کی حساسیت تھی، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ 15 دن کے اندر ہم کو اپنی رائے دینی ہے، لہذا اسی کی کیلکولیشن کے حساب سے 12 ستمبر تک بلکہ 13 ستمبر تک انہوں نے اپنی رائے دی پورے جوش و خروش سے، تو ہم کو ایک طریقے سے پورے 13 دن ہی ملے اور ہم کو 15 دن نہیں ملے، اور آپ یہ محسوس کیجئے کہ اس وقت اس گئے گزرے دور کے اندر بھی مسلمانوں کی حساسیت کا کیا عالم ہے۔ اس وقت ہم کو 45 دن ملے تھے اور 52 لاکھ ای میل مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے گئے تھے، اور آج ہم کو صرف 13 دن ملے اور اکیلے مسلم پرسنل لا بورڈ کے QR کوڈ سے 3 کروڑ 66 لاکھ ای میل گئے، الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ دوسری تنظیمیں ہیں، جیسے مراک نام کی تنظیم ہے ویسٹ بنگال میں، وہ بھی مسلمانوں کی تنظیم ہے، تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ اس کی طرف سے، اور دیگر جو انڈیویجل چھوٹی موٹی تنظیم ہے ان کی طرف سے بھی لاکھوں کی تعداد میں گئے۔ تو ایک اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 5 کروڑ سے 5.5 کروڑ کے درمیان ای میل اس بل کے خلاف گئے ہیں۔ تو میں حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حکومت اس ملک کے مسلمانوں کو کیا ہندوستان کا باشندہ نہیں سمجھتی ہے؟ کیا اس ملک کے مسلمانوں کو کیا جانور سمجھتی ہے؟ کیا اس ملک کے مسلمانوں کو اس ملک کا شریک نہیں سمجھتی ہے؟ یہ بات یاد رکھو کہ تم آج جہاں پر قابض ہو، جس سلطنت کے اغیار، جس سلطنت کے کرسیوں پر تم حاوی ہو، میں یہ بات تاریخ کے ثبوت کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں کہ جس وقت ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی وہاں تمہارا کہیں نام و نشان نہیں تھا، وہاں تمہارا کوئی یوگدان نہیں تھا۔ ہندوستان میں سیکولر لوگ، ہندوستان کے سیکولر سیاستداں
خواہ وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، سب اپنی اپنی قربانیاں دے رہے تھے۔ اس وقت تم کہاں بیٹھے تھے؟ آج حکومت پر تم نے قبضہ کیا ہے۔ اس ملک کا ایک دستور ہے، ہم کو مسلمانوں کو اس ملک کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اگر آپ الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آئے تو ہمیں قبول ہے، ہندوستان کا دستور یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو قبول کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اقتدار میں آ گئے ہیں تو مسلمانوں کو ایک جانوروں کی طرح رونے گے آپ۔ اس ملک کا مسلمان کسی بھی حالت کے اندر اپنی مذہبی شناخت سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور نہیں کرے گا انشاءاللہ، اور قیامت تک نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ لہذا ہم حکومت سے درخواست ہی نہیں بلکہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملک کے مسلمانوں کی قدر کرے کہ وہ اس ملک کے وہ باشندے ہیں جن کا آزادی کی جنگ کے اندر ایک خون پسینہ انہوں نے ایک کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کے ترقی میں، اس ملک کے آگے بڑھنے میں اور اس ملک کے خوشحال بنانے میں ہمارا بھی بہت بڑا یوگدان ہے۔ اگرچہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم بے ایمان ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہم کانسٹیٹیوشن کا احترام کرتے ہوئے ہم احتجاج آپ کے اس بل کے خلاف درج کروائیں گے، اور جس حد تک بھی جا سکتے ہیں وہ ساتھ جائیں گے۔ لیکن میں مسلمانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کبھی بھی کوئی غیر قانونی تحریک چلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو کچھ بھی تحریک چلائے گا وہ قانون کے دائرے میں رہ کر چلائے گا، اور جو بھی تحریک چلائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم حکومت پر دباؤ ڈالیں گے۔ لیکن اس ملک کا امن، اس ملک کی شانتی، اور یہ ملک گنگا جمنی تہذیب ہے، ہندو مسلمانوں کے درمیان جو امن اور شانتی باقی رہے، اس کا ہم پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ان تمام کوششوں کو برابر فرمائے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس گناہگار زبان سے اس التجا کو سن لے کہ اے اللہ یہ بل واپس لینے پر حکومت مجبور ہو جائے، اے اللہ یہ بل ریجیکٹ ہو جائے، اور ہمارے ممبران پارلیمنٹ تمام سیکولر پارٹیوں کے اور حکومت کی اتحاد میں جو لوگ شامل ہیں ان پارٹیوں سے میری یہ درخواست ہے اور میری ڈیمانڈ ہے، میرا مطالبہ ہے، پرزور مطالبہ ہے کہ وہ اس بل کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ان کو مسلمانوں کے درد کو سمجھنا چاہیے۔ اگر انہوں نے اس درد کو نہیں سمجھا تو پھر مسلمانوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آنے والے الیکشن کے اندر مسلمان ان پارٹیوں کا ساتھ دے گا نہیں دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا على أعدائي، تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ
تو ہماری التجاؤں کو سن لے۔ اے اللہ جو اقتدار میں جو لوگ ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں کے اندر ہمارے لیے درد پیدا فرما دے، ہمارے لیے نرمی پیدا فرما دے۔ اے اللہ نفرت کی جو آگ ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، اے اللہ اس کو محبت سے بدل دے۔ اے اللہ ہمیں ان کی اقتدار میں رہنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اے اللہ ہم پر اس طرح کے ظلم نہ کریں، اس طرح کا جبر نہ کریں، ہم پر جبر سے اور غیر قانونی طریقے سے ہمارے خلاف بل لا کر ہم کو ہمارے دین سے محروم کرنے پر، ہم کو محروم رہنے پر مجبور نہ کریں۔ اے اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، اے اللہ تو ہی دلوں کو پلٹنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، بڑے کمزور ہیں، بڑے نادواں ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے، بلکہ میں کہتا ہوں اے اللہ تجھ سے کہ مسلمانوں کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ محبت کے نتیجے میں اے اللہ اس ملک میں کے اندر مسلمانوں اور ہندوؤں کے اندر آپس میں محبت اور یگانگت پیدا فرما دے۔ یہ ملک تمام اقلیتوں اور تمام فرقوں اور تمام مذاہب کے ساتھ میں کے لوگوں کے ساتھ میں مل کر یہ ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بنے رہیں اور یہ ملک آگے ترقی کرے۔ اے اللہ ہم اس ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم اس ملک کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ اس ملک کو ہم شانتی سے بھرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو اے اللہ ہمیں خطرہ ہے کہ اس ملک کی شانتی ختم ہوگی، اس ملک کا امن و امان اے اللہ ختم ہوگا۔ اے اللہ تو اس ملک کی امن و امان کی خاطر، اے اللہ ہمارے ایمان کی خاطر اے اللہ ہماری التجاؤں کو قبول فرما لے، اور اے اللہ اس ملک کے جو اقتدار کے گلیاروں کے اندر جو ذمہ دار موجود ہیں، اے اللہ ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کر دے کہ وہ خود ہی اس بل کو واپس لے لیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، وہیں کھڑے ہو جائیں، اذان ہوگی، نماز ہوگی، کھانا ہوگا، اسی کے بعد ہم اپنے گھروں پر جائیں گے۔ جن کا وضو ہے وہ یہی جمع رہیں۔